اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلہ رحمی پر میں یہ دوسری حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. دوبارہ سے پڑھتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. فائدہ: نشانات قدم میں تاخیر کیے جانے سے عمر کی درازگی مراد لی جاتی ہے، اس لیے کہ جس شخص کی جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنے ہی زیادہ زمانے تک اس کے چلنے سے نشانات قدم زمین پر پڑیں گے، اور جو مر گیا اس کے پاؤں کا نشان زمین سے مٹ گیا. اور اس پر اشکال کیا جاتا ہے کہ عمر ہر شخص کی متعین ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ یہ مضمون صراحت سے مذکور ہے کہ ہر شخص کا ایک مقرر وقت ہے جس میں ایک ساعت کی نہ تو تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے. اس وجہ سے دراز عمر کو بعض علماء نے وسعت رزق کی طرح سے برکت پر محمول فرمایا ہے کہ اس کے اوقات میں اس قدر برکت ہوتی ہے کہ جو کام دوسرے لوگ دنوں میں کرتے ہیں وہ گھنٹوں میں کر لیتا ہے، اور جس کام کو دوسرے لوگ مہینوں میں کرتے ہیں وہ دنوں میں کر گزرتا ہے. اور بعض علماء نے دراز عمر سے اس کا ذکر خیر مراد لیا ہے کہ بہت دنوں تک اس کے کارناموں کے نشانات اور ذخیرہ اس کا جاری رہتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اولاد میں سے زیادتی ہوتی ہے جس کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد دیر تک رہتا ہے، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا قول سچا ہے، ارشاد برحق ہے، اس کی اطلاع دے دی تو صورت اس کی جو بھی ہو اس کا حاصل ہونا یقینی ہے. اور اللہ جل شانہ کے پاک ذات قادر مطلق اور مسبب الاسباب ہے، اس کو اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے. وہ ہر چیز کا جس کو وہ کرنا چاہتا ہے ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ عقلاء کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. اس لیے اس میں نہ کوئی اشکال ہے نہ کوئی معنی ہے. مقدرات کا مسئلہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، لیکن اس دنیا کو اللہ جل شانہ نے دارالاسباب بنایا ہے اور ہر چیز کے لیے ظاہری یا باطنی سبب پیدا کیے ہیں. اگر ہیضہ کی بیماری کے لیے حکیم، ڈاکٹر وغیرہ کے لیے ایک منٹ میں آدمی دوڑ سکتا ہے کہ شاید اس دوا سے فائدہ ہو. کیوں؟ تاکہ عمر باقی رہے، حالانکہ وہ ایک مقررہ متعینہ چیز ہے. پھر کوئی وجہ نہیں کہ بقا عمر کے لیے اس سے زیادہ جد و جہد صلہ رحمی میں نہ کی جائے، اس لیے کہ اس کا بقا اور طول عمر کے لیے سبب ہونا یقینی ہے. اور ایسے حکیم کا ارشاد ہے جس نے نسخہ میں نہ کبھی غلطی ہوا اور ان معمولی حکیم ڈاکٹروں کے نسخوں اور تشخیص میں غلطیوں کے سینکڑوں احتمال ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد جو اوپر گزرا مختلف احادیث میں مختلف عنوانات سے وارد ہوا ہے، اس لیے اس میں تردد نہیں. ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جو شخص ایک بات کا ذمہ لے میں اس کے لیے 4 باتوں کا ذمہ لیتا ہوں. جو شخص صلہ رحمی کرے اس کی عمر دراز ہوتی ہے، یعنی عمر بڑھا دی جاتی ہے. اعزا اس سے محبت کرتے ہیں، رزق میں اس کی وسعت ہوتی ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ 3 باتیں بالکل حق اور پکی ہیں. نمبر 1، جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ چشم پوشی کرے اس کی عزت بڑھتی ہے، یعنی چشم پوشی کا مطلب اس کو چھپا لے. 2، جو شخص مال کی زیادتی کے لیے سوال کرے اس کے مال میں کمی ہوتی ہے.
نمبر 3، جو شخص عطا اور صلہ رحمی کا دروازہ کھول دے اس کے مال میں کثرت ہوتی ہے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی 10 چیزیں قابل مدح ہیں، اور اول یہ کہ اس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی رضا و خوشنودی ہے کہ اللہ پاک کا حکم صلہ رحمی کا ہے۔ دوسرے، رشتہ داروں میں پر مسرت پیدا کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ افضل ترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے۔ تیسرے، اس سے فرشتوں کو بھی بہت مسرت ہوتی ہے۔ چوتھے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی مدح اور تعریف ہوتی ہے۔ پانچویں، شیطان علیہ اللعنہ کو اس سے بڑا رنج و غم ہوتا ہے، یعنی شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ چھٹے، اس کی وجہ عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ ساتویں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آٹھویں، مردوں کو اس سے مسرت ہوتی ہے، یعنی خوشی ہوتی ہے کہ باپ دادا جن کا انتقال ہو گیا ان کے جب اس کی خبر ہوتی ہے تو ان کو بڑی خوشی اس سے ہوتی ہے۔ نویں، آپس کے تعلقات میں اس سے قوت ہوتی ہے۔ جب تم کسی کی مدد کرو گے، اس پر احسان کرو گے، تمہاری ضرورت اور مشقت کے وقت میں وہ دل سے تمہاری اعانت کرنے کا خواہش مند ہوگا۔ 10ویں، مرنے کے بعد تمہیں ثواب ملتا رہے گا کہ جس کی بھی تم مدد کرو گے تمہارے مرنے کے بعد وہ ہمیشہ تمہیں یاد کر کے دعائے خیر کرتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے آدمی ہوں گے۔ ایک، صلہ رحمی کرنے والا کہ اس کے لیے دنیا میں بھی اس کی عمر بھی بڑھائی جاتی ہے، رزق میں بھی وسعت کی جاتی ہے، اور اس کے قبر میں بھی وسعت کر دی جاتی ہے۔ دوسرے، وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو اور وہ چھوٹی اولاد کی پرورش کی خاطر ان کے جوان ہونے تک نکاح نہ کرے تاکہ ان کی پرورش میں مشکلات پیدا نہ ہو۔ تیسرا، وہ شخص جو کھانا تیار کرے اور یتامى مساکین کی دعوت کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 2 قدم اللہ کے یہاں بہت محبوب ہیں۔ ایک وہ قدم جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا ہو، دوسرا وہ قدم جو کسی محرم کی ملاقات کے لیے اٹھا ہو، یعنی رشتہ دار۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر دوام اور استقلال سے اللہ جل شانہ کے یہاں ایسی نیکیاں ملتی ہیں جیسے کہ اونچے اونچے پہاڑ، اور ان کی وجہ سے رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے۔ ایک، صدقہ کی مداومت، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ دوسرے، صلہ رحمی مداومت، چاہے قلیل ہو یا کثیر۔ تیسرے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ چوتھے، ہمیشہ باوضو رہنا۔ پانچویں، والدین کی فرمانبرداری پر مداومت کرنا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس عمل کا ثواب اور بدلہ سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ بعض آدمی گنہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مالوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور ان کی اولاد میں بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ طریقہ کے موافق کرنا اور معروف بھلائی کا اختیار کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا اور صلہ رحمی آدمی کو بدبختی سے نیک بختی کی طرف پھیر دیتا ہے، عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت سے حفاظت ہے۔ عمر میں اور رزق میں زیادتی جتنی کثرت سے روایات میں ذکر کی گئی ہے اس کا نمونہ معلوم ہو گیا، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن پر ہر شخص مرتا ہے، اور دنیا کی ساری کوشش انہی 2 چیزوں کے خاطر ہوتی ہے، یعنی یہی 2 چیزیں ہیں جن کے لیے آدمی دنیا بھر کی تکلیف اٹھاتا ہے، کیا کہ میرا مال بڑھ جائے اور میری عمر بڑھ جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں کس طریقے سے بڑھے گی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہم صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ پاک ہماری عمر بھی بڑھائیں گے اور ہمارے رزق میں برکت بھی کریں گے، روزی بھی بڑھائیں گے، دونوں تمنائیں حاصل ہوگی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حق پر ہونے پر یقین ہے تو پھر عمر اور رزق کی زیادتی کے خواہش مندوں کو اس نسخے پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، اور جو میسر ہو اقربا پر خرچ کرنا چاہیے کہ رزق
میں زیادتی کی وعدے سے اس کا بدلہ بھی ملے گا اور عمر میں اضافہ مفت میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، جو پڑھا گیا، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔